ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا ہے گھر اس دور پرفتن میں اقدار کا یہ عنوان، خدمت دین حق کا ان کے بھی دل میں ارمان، عبد القوی و مغنی خالد وجیغ ارشد، حسنین نعمانی ہے دین کے مجاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام پر یلغار کی جا رہی ہے، اور اسلام دشمن عناصر اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، تو ہماری اس دین کے متعلق ذمہ داری کیا ہے؟ اس دین سے متعلق ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے اطاعت کی، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کے جو احکام ہیں اس کی اطاعت کریں۔ اور ہماری دوسری ذمہ داری ہے جس دین سے ہماری وابستگی ہے اور جس مذہب پر ہمارا ایمان ہے، جس مذہب کو ہم لوگ مانتے ہیں، اس مذہب کی اشاعت کرنا، اس مذہب کی تبلیغ کرنا، اس مذہب کی دعوت دینا، اس مذہب کی تعلیمات کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ مزاج تقریباً ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ وہ داعیانہ صفات جو ایک ایمان والے میں ہونا چاہیے وہ سب ماند پڑ چکے ہیں، اور یہ امت جس کی حیثیت داعی کی ہے، آج یہ امت مدعو بنی ہوئی ہے۔ اس کو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں،
مختلف علاقوں کی خبریں اس طرح کی ہیں، کوئی مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تعلیمات کی طرف اس کے ماننے والے دعوت دے رہے ہیں، اور کہیں حالیہ دور میں عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کذاب شکیل بن حنیف کے ماننے والے اس کی طرف مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ گویا امت کو کفر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ دعوت اعمال کی طرف بھی، دعوت اسلام کی طرف بھی، انسانیت کو دعوت دیے ہوتے تو آج امت کی یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہماری ذمہ داریوں میں وہ ہے حفاظت دین، اطاعت، اشاعت، اس کے بعد ہے حفاظت۔ آج اسلام کو دشمنان اسلام نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں جو اسلام کا چولا پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی اپنا نام رکھتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، اس خوبصورت نام کی طرف لوگ لپک کر جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن اس نام کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے اسے عوام الناس جانتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جس نے اپنا نام رکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ، قرآن کے ماننے والے اور حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کیا چیز ہے، لیکن اس کی تہ میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے جس کو عوام جانتے نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کے نعرے پر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو جو کچھ غلط چیزیں ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے وہ سب ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کے نام پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کا انکار کرنے والے لوگ، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ نہ یہ حضرت ابو بکر کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، نبی کی مانو۔ یہ خوبصورت ناموں کی تہ میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس سے عوام الناس واقف نہیں ہے۔ پھر اسلام کو نقصان پہنچانے والے جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، جھوٹا مہدی اور مسیح شکیل بن حنیف بھی ہے۔ ان کی چال بازیوں سے اور ان کی مکاریوں اور عیاریوں سے اور اسلام کے ساتھ ان کی دغابازیوں سے امت کو واقف کرانا
اور دین کی حفاظت کرنا اور مقدور بھر اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تحفظ دین میڈیا اس کام کو بہت بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں اشاعت دین، دعوت دین، دعوت اسلام، دعوت اعمال، ان تمام کاموں کے لیے اتنے بہترین ذرائع پیدا فرمائے ہیں کہ آپ اپنی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے انسان تک اللہ اور اس کا رسول کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا آسانیاں ہمیں چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا راحت کا سامان ہمارے لیے پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انسان کے جیب میں ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس سازشوں سے ان کو واقف کرایا جا سکتا ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں وہ لوگ رہتے ہوں۔ سوشل میڈیا آج کے دور کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب یہ ہے کہ انسانیت کا مزاج ہے کہ کسی چیز کو اچھا استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کا غلط یوٹیلائز ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی اس کو صحیح استعمال کرے گا، بے وقوف آدمی اس کا غلط استعمال کرے گا۔ تحفظ دین میڈیا اورنگ آباد سے دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو تک اسلام کا پیغام، قرآن اور حدیث کا پیغام، علماء کرام کے بیانات اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے شرپسندوں سے ان کو واقف کرانے کی کوشش بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ لہذا یہ ادارہ ہر قسم کی توجہ کا، آپ حضرات کی توجہ کا مستحق ہے۔ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور اس ادارے کی جانب سے جو پیغام آپ تک پہنچتا ہے، پیغام پہنچنے کے بعد دو ذمہ داریاں آپ کی بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے پہلے ہم اسے پڑھیں یا سنیں۔ بھیجنے والے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلامی پیغام کو یا اسلامی لٹریچر سے پہنچنے والا مواد جو ہوتا ہے یا اسلامی لیکچرز جو ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ سننے تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے۔ تو پہلا کام ہمارا ہے ہم اسے سنیں، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ تحفظ دین میڈیا نے اسلام کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ وہ آپ تک پہنچ سکتے تھے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پیغام کو ان تک پہنچائیے جن تک تحفظ دین نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے دوستوں کو تحفظ دین میڈیا نہیں پہچانتا، آپ کے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا، آپ کے پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، آپ کے کولیگز کو نہیں پہچانتا، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پیغام کو وہاں تک پہنچانا۔ اور کون سی محنت کرنا ہے؟ کوئی محنت نہیں کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ اس کو شیئر کرنا ہے، بس اتنی ہی محنت ہے۔ اگر اسلام کے لیے اتنی بھی محنت ہم نہیں کر سکتے تو سوچئے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے اس دور میں جبکہ دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، میرے عزیز اور قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ محنت کرنے والے محنت کر کے آپ تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کام کو آسان فرمائے، اللہ تعالی مزید آسانیاں فرمائے اور ہماری ضرورتوں کی غیب سے اللہ تکمیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز
تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین وصف